اذا اخر الامام الصلاۃ عن الوقت، امام سے مراد حکمران ہے جس کو خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، عام امام مراد نہیں ہے۔ تو اگر امام وقت نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر دے تو ایسی صورت کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ انتظار کیا جائے یا نماز اپنے وقت پر ادا کر لیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ نماز ادا نہ کرے تو اندیشہ ہے کہ اس کی طرف سے کوئی سزا سے ملے گی، بعض فرص کا اندیشہ ہے، کسی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اپنے وقت مختار، وقت مستحب پر تنہا گھر میں نماز پڑھ لے اور اس کے بعد امام کے ساتھ بھی شریک ہو جائے، لیکن اسی وقت شرکت کر سکتا ہے جبکہ وقت کے اندر اس نے نماز ادا کی ہو، اور اگر نماز کو اتنا اس نے مؤخر کر دیا ہے کہ اصل وقت ہی گزر چکا ہے نماز کا، پھر تو ظاہر ہے شرکت کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اب اگر مسئلہ یوں بنا لے کہ گھر میں اس نے نماز پڑھ لی ہے اپنے وقت مستحب پر اور اس کے بعد مسجد میں پہنچا، جماعت ہو رہی ہے، امام کے ساتھ بھی شریک ہو گیا، تو پہلی نماز اس کی فرض ہے یا دوسری نماز اس کی فرض ہوگی؟ کیونکہ وقت کے اندر دونوں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو یہ مسئلہ تو متعین ہے کہ ایک فرض کا اعادہ مرتين نہیں ہوا کرتا، تو دونوں میں سے ایک نماز کو فرض سے تعبیر کیا جائے گا اور ایک لامحالہ نفل نماز ہوگی۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ پہلے نماز جس نے پڑھی ہے وہ نماز اس کی فرض ہے، کیونکہ فرض کی نیت سے اس نے نماز ادا کی ہے۔ اب امام کے ساتھ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ نماز اس کی نفلی ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے کئی اقوال ہیں، ایک یہ ہے کہ پہلی نماز فرض ہے، دوسری نماز نفل ہے، جس امام حنیفہ نے فرمایا۔ دوسرا قول بالکل اس برعکس ہے کہ پہلی نماز کی نفل ہے اور امام کے ساتھ جو نماز پڑھ رہا ہے تو دوسری نماز کی یہ فرض ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ دونوں میں سے جو اکمل نماز ہوگی عند اللہ وہ فرض ہے اور دوسری نماز نفل ہے۔ یا یہ ہے کہ ابہام کی صورت میں ہے کہ احداہما فریضۃ و احداہما نافلۃ، ایک فرض ہے ایک نفل ہے، اب کون سی فرض ہے کون سی نفل ہے کہا کہ اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ بارے امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلی نماز کی فرض ہے، دوسری نماز کی نفل ہے۔ اب دوسری نماز کو جب نفل سے تعبیر کیا گیا تو خود بخود اس سے مسئلہ یہ نکل آئے گا کہ امام کے ساتھ صرف اس نماز میں شرکت کر سکتا ہے جس نماز کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہو۔ ظہر کی نماز میں شرکت کر سکتا ہے لیکن اصل کی نماز میں شرکت رفیع کے مسلک میں جائز نہیں، اس لیے کہ اثر کے بعد نوافل ہی نہیں ہے۔ مغرب کی نماز کا شرکت اس لیے نہیں کر سکتا ہے کہ 3 رکعت کو نفل نماز نہیں ہے، تو صرف دو نماز ایسی رہ جائیں گی، عشاء کی نماز ہے اور ظہر کی نماز، اس میں امام کے ساتھ شرکت کر لے تو وہ نماز کی نفل ہو جائے گی، پہلی نماز کی فرض ہے، بقیہ 3 نمازوں کا شرکت کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ روایت سے جو بات معلوم ہو رہی ہے اس میں بہرحال کسی امام پر کوئی حجت نہیں ہے، روایت میں صاف فرما دیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیف انت اذا كانت علیکم امرا یمیتون الصلاۃ، فرمایا یؤخرون الصلاۃ۔ اماتت کا لفظ جو ہے دونوں معنی اس لیے جا سکتے ہیں کہ نماز کو اپنے وقت مختار یا وقت مستحب سے مؤخر کر کے ادا کر رہے ہیں لیکن ہے وقت کے اندر، یا اماتت کا مطلب یہ ہے کہ نماز بالکل ہی ختم ہوگی، وقت اس کا جاتا رہا۔ یہاں یؤخرون سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اماتت کا یہ معنی لیا جائے کہ نماز اپنے وقت مستحب سے مؤخر کی گئی ہے لیکن اصل وقت اس کا موجود ہے۔ قلت یا رسول اللہ فما تامرنی، تو کیا ارشاد ہے کیا کروں؟ فرمایا صلی الصلاۃ لوقتها۔ تو اگر اس کو یہ معنی لیا جائے کہ وقت پر نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد جماعت میں شریک ہو جائیں تو وہ نماز تمہاری نفل ہو جائے گی، پہلی نماز فرض ہے، تو پھر تو مسئلہ یہ آئے گا پہلی فرض ہے دوسری فرض ہے۔ لیکن اگر یوں معنی کریں صلی الصلاۃ لوقتها کہ تم تو اپنی نماز کے لیے ایک وقت متعین کر لو، وقت مستحب، تو اپنے وقت مستحب کا میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر اتفاق سے وقت ایسا ہے کہ امام بھی اسی وقت میں نماز پڑھا رہا ہے، امام فإن أدركتها معهم، تو اگر عمرہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا وقت مل گیا ہے فصلی فإنها لك نافلہ، ان کے ساتھ بھی پڑھ لیں تو وہ نماز تمہاری نفل ہو جائے گی۔ چلیے